پھر فرماتے ہیں قرآن پاک کی آیات وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ دوسرا رکوع پھر شروع ہو گیا ہے، لیکن مضمون اسی سے جڑا ہوا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے، یعنی عدت پوری ہو جائے، تو ان کو اس بات سے مت روکو کہ وہ نکاح کر لیں اپنے انہی خاوندوں سے، جبکہ راضی ہو جائے آپس میں دستور کے موافق۔ یعنی طلاق وہی 1 یا 2 والی دی گئی ہے، جس میں عدت کے اندر تو رجوع کر سکتے تھے بغیر نکاح کے ہی، اور عدت گزر گئی اس کے بعد پھر مثلا کچھ اور دن گزر گیا، پھر خیال ہوا کہ نہیں ہم کر لیتے تو اچھا تھا، یہ رشتہ ٹوٹ گیا خواہ مخواہ، آپس میں بات چیت ہوئی کسی بھی ذریعے سے کسی بھی طریقے سے، پھر راضی ہو گئے دونوں نکاح کرنے پر، کیونکہ طلاق کے بعد عدت اگر گزر جائے تو نکاح ضروری ہوتا ہے 3 طلاق سے پہلے۔ تو خود صحابہ کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، ایک صحابی نے حضرت جابر ابن عبداللہ غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح کیا تھا کسی سے، انہوں نے طلاق دے دیا ان کو، وہی 1 یا 2، تو وہ مطلقہ ہو کر کے عدت تو شوہر کے ہی گھر میں گزارنی ہوگی، گزار کے اور پھر واپس آ گئی وہ اپنے گھر۔ تو ان کو غصہ تھا کہ میں نے تم سے، تو کچھ دن کے بعد انہوں نے جن سے نکاح کیا تھا، جنہوں نے طلاق دی تھی، انہوں نے کہا کہ میں پھر نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں کیسے تم سے نکاح کر دوں، تم نے تو ایسی ناراضگی کے ساتھ میری بیوی کو طلاق دے کر کے رخصت کر دیا اپنے گھر سے، اب تو وہ بھی ناپسند کرے گی۔ تو کہا نہیں وہ بھی راضی ہے اس پر۔ تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں نہیں کروں گا، واللہ میں تم سے اب دوبارہ نکاح نہیں کروں گا اپنی بیوی کا۔ پھر معلوم توبہ اپنی بہن کا، تو پھر معلوم یہ ہوا کہ دونوں راضی ہیں، یہ جو ہے ولی تھے ان کے، بھائی تھے والد نہیں تھے، تو انہوں نے قسم کھا لیا کہ میں نہیں کروں گا۔ اب ایک کشمکش کی صورت پیدا ہوئی، اس پر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم نازل کیا کہ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جب وہ لوگ آپس میں راضی ہو جائیں تو پھر تم ان کو نکاح سے مت روکو۔ اور باقاعدہ یہ حکم نازل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کی تفتیش کی، پتہ چلا کہ فلاں صاحب اور فلاں صاحب کا واقعہ ہے، تو آپ نے ان کو قسم کا کفارہ دلوایا اور ان سے نکاح کروایا۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے، ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز رائج ہے کہ وہی جس نے طلاق دیا ہے 1 یا 2، معلوم ہے کہ 1 یا 2 دیا تھا اور عدت گزر گئی، وہ چھوڑ دیا اور وہ چلی آئی اپنے گھر، تو اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اگر وہ چاہے یا اس کے خاندان کے لوگ چاہیں نہیں آپ کے وہاں تو میں نہیں کروں گا اب دوبارہ، یہ ممنوع ہے، شرعاً بھی ممنوع ہے۔ اگر دونوں راضی ہو جائیں کہ جو آپ کی بیٹی یا بہن تھی اور مطلقہ ہو کر کے گھر میں تھی اور اسی طلاق دینے والے نے پھر سے پیشکش کر دی اور معلوم ہوا کہ وہ بھی راضی ہے، تو پھر بیچ میں اس کو روکنا نہیں چاہیے اس معاملے کو، یہ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، کیونکہ وہاں تو باقاعدہ آیت نازل ہو گئی، اب آیت نازل ہو چکی ہے، اب کوئی اور صورت نہیں ہے اللہ کی مرضی جاننے کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سختی سے اس کے آگے جو جملہ فرمایا وہ یہ ہے کہ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اگر ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو اس کو تسلیم کر لو، ان لوگوں کو روکو مت، اور اللہ یہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس شخص کو جو تم میں سے اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو۔ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا، یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بہت اہم بات بیان کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ لفظ اس قسم کا جملہ ضرور ہوتا ہے کہ تم میں سے جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ خبردار ایسا نہ کرے، وہ ہرگز ایسا نہ کرے۔ تو یہ خود جو ہے اس بات کی اہمیت کو بتلانے کے لیے ہے۔ اور پھر اچھا جس سے پہلے نکاح رہ چکا ہے، جس نے طلاق دیا ہے، اس کے وہاں تو بھیجنے کو راضی نہیں ہوتے اور ساری دنیا میں کہتے پھرتے ہیں کہ میری فلانی جو بھی رشتہ ہو اس کا، اس سے وہ طلاق پا کر کے بیٹھی ہے، ذرا کوئی مناسب رشتہ دیکھنا۔ وہ جہاں وہ پہلے تھی وہ بھی راضی ہیں کرنے کو، وہاں نہیں کریں گے اپنی صرف خواہ مخواہ کی انا کے لیے، اور کہتے پھریں گے ذرا مناسب رشتہ دیکھو، بھائی دوسرا کیوں کرے گا، آپ مطلقہ ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے، حالانکہ یہ بھی غلط رواج ہے جو ہندوستان میں ہے کہ مطلقہ سے یا بیواؤں سے نکاح کرنے کا ختم ہو گیا طریقہ، جبکہ قدیم زمانے میں آپ دیکھیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ جتنیوں سے نکاح کیا سب یا تو مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں،
اور اگر خدا نخواستہ یہ کوئی عیب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی نہیں اس عمل کو کرتے. یہ کوئی عیب نہیں ہے کسی کی زندگی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک ہے، تو نکاح کے اس عیب سے بھی پاک ہے کہ مطلقہ یا بیوہ سے نکاح کرنا عیب ہے. اگر ہوتا تو آپ نہ کرتے. تو یہ بھی چیز ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص اس چیز کو بیان فرمایا ہے. پھر فرمایا ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ اور بہت صاف ستھرا طریقہ ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. یعنی ان تمام احکام کی مصلحت سے میں واقف ہوں. تمہارے نفس اور تمہارے اپنے خیال یا تمہاری عقل کے خلاف بھی اگر ہو تو میرے کہنے سے مانو، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. اب یہاں سے نکاح کے مسائل بیان ہو گئے اور طلاق کے مسائل بھی بیان ہو گئے، لیکن ان دونوں کے درمیان میں ایک اور مسئلہ ہوتا ہے ولادت کا، کہ جب نکاح کے بعد بچے پیدا ہوں تو سب سے پہلا حق کس پر کس کا ہوتا ہے اس کا بیان شروع کیا ہے. کہ اور بچوں کو جننے والی عورتیں، والدات کا مطلب یہ ہوا یرضعن اولادہن، وہ دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 پورے سال، حولین کاملین، 2 سال تک دودھ پلائیں. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ بھی اللہ کی جانب سے واجب نہیں ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہے. یعنی یہ 2 سال تک دودھ پلانا اللہ کی طرف سے واجب و فرض نہیں کیا گیا ہے، لیکن 2 کے آگے نہ بڑھے، 2 سال تک جو ہے یہی رضاعت کی مدت ہے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن، اب جو عورتیں دودھ پلا رہی ہیں وہ والدہ ہیں، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ میری بیوی اگر میرے بچے کو دودھ پلا رہی تو اس کی والدہ ہے. علی المولود لہ، جس نے میرے لیے بچے کو جنا ہے، تو علی المولود لہ کا مطلب ہے باپ جس کا وہ بچہ ہے. اب یہ اللہ نے ایسا کیوں کہا ہے وہ بھی بتاتا ہوں. علی المولود لہ رزقہن، تو مولود لہو پر ان کا رزق ہے، اور یعنی ان کا کھانا ہے اور ان کا کپڑا ہے. کیونکہ دودھ پلانے والی صرف وہی نہیں ہے جو جس نے اس کو جنا ہے، بلکہ یہ بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ دودھ پلانے والیاں کرائے پر رکھ لو اور ان سے دودھ پلوا لو. جیسے رضاعت کا سلسلہ رہا کرتا تھا پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں حلیمہ لے گئی تھیں اپنے ساتھ دودھ پلانے اور پرورش کرنے. تو اس لیے فرمایا کہ مولود لہو، جس کا وہ بیٹا ہے اس کے ذمے اس کا خرچ آئے گا. وہ والدہ ہے تب بھی وہ اس کو دودھ پلانے پر مجبور نہیں ہے، اس لیے اللہ نے جو ہے وہ مولود لہو کہا کہ وہ بیٹا جس کا ہے اس کی دودھ پلانے کا خرچہ یہ خود اس مرد کے ذمے ہے، باپ کے ذمے ہے. اگر بیٹے کی جو ماں ہے یعنی بیوی ہے ہماری، وہ اگر انکار کر دے کہ میں نہیں دودھ پلاؤں گی تو مجبور نہیں کیا جا سکتا اس کو. یعنی اس کے ذمے یہ فرض اور واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے. وہ کہہ دے میں نہیں پلاؤں گی، آپ کوئی اور انتظام کیجیے. تو وہ دودھ پلانے والیوں کا جو انتظام تھا اسی سلسلے میں تھا. تو جو بھی دودھ پلائے اس کا خرچ جو ہے وہ مولود لہو کے ذمے ہے، یعنی جس کے لیے وہ بچہ تھا، جو اس بچے کا باپ ہے اس کے ذمے ہوگا اس کا خرچ. اور اللہ نہیں تکلیف دیتا کسی کو مگر اس کی وسعت اور گنجائش کے مطابق. یعنی وہ خرچ اور اپنے اخراجات وہ اس ڈھنگ سے نہ مانگنے لگے کہ اس شخص کی استطاعت سے باہر ہو. اللہ ہی جب استطاعت سے باہر کوئی کچھ واجب نہیں کرتا تو اس معاملے میں بھی استطاعت سے باہر کوئی چیز واجب نہیں ہے. بس ان کا کپڑا اور ان کی رہائش وغیرہ وہ ان کے ذمے ہے. لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، نہ تو کسی شخص کو، کسی ماں کو تکلیف پہنچنی چاہیے اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ کسی کے باپ کو تکلیف دینی چاہیے اس کے بچے کی وجہ سے. یعنی ماں کو آپ صرف اس بنا پر مجبور کر دیں کہ چونکہ تمہارا ہی بیٹا ہے، تم نے جنا ہے اس کو، لہذا تمہارے ہی ذمہ واجب ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور نہ یہ باپ کو جو ہے اس کی تکلیف دی جائے کہ چونکہ تمہارا بیٹا ہے، تم کو اگر اس کو بچانا ہے تو میں اتنا نہیں اتنا لوں گی.
ورنہ نہیں کروں گی، یہ بھی ممنوع ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور بچے کے وارثوں پر بھی اسی طرح سے لازم ہے، یعنی مثلا یہ کہ ولادت کے وقت جو ہے وہ باپ ہے ہی نہیں، انتقال کر چکا ہے 2 مہینہ پہلے، 4 مہینہ پہلے، 6 مہینہ پہلے، کہ بچہ ہے تو اسی کا لیکن باپ اب موجود نہیں ہے جب بچہ پیدا ہوا، تو اگر انتقال کر چکا ہے تو اب اس کے جو وارثین ہیں ان کے ذمے بھی اس بچے کا وہی حق ہے جو باپ ہوتا تو اس کے اوپر ہوتا، یعنی اگر اور بھائی پہلے سے ہیں تو ان کے ذمے ہے کہ اپنے بھائی کی پرورش اسی طرح کریں، نہیں ہے تو جو لوگ وارث اس شخص کے، اس مرنے والے شخص کے وارث ہوں گے ان کے ذمے اس بچے کی پرورش اور اس کے اخراجات ہوں گے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر یہ دونوں یعنی مولود لہو یعنی باپ اور جو اس کو دودھ پلانے والی ہے یعنی اس کی ماں، یہ دونوں اگر آپس میں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا اور مشورہ بھی کر لیں کہ اب چھڑا دیا جائے، اور مطلب بھینس کا یا کسی اور جانور کا جس جگہ جس جانور کے دودھ کا رواج ہو وہ پلانے لگ جائیں، تو کہہ رہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، فلا جناح علیہما، تو اس میں ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر اے مومنو تم یہ ارادہ کرو کہ اپنے بچوں کو کسی سے دودھ پلواؤ، یعنی وہی کہ بیوی کو مجبور نہ کرے بلکہ یہ آپس میں طے کر لیں ہاں بھائی ٹھیک ہے کسی اور سے کہہ دیتے ہیں وہ پلا دیتی ہے، تو فلا جناح علیکم، تو یہ تو بھی تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم اس کو دو وہ جو تم دیا کرتے ہو معروف طریقے سے، یعنی جو اس کا خرچ ہے جو وہ مانگے اور وہ معروف عرف میں جانا جانے والا ہو کہ دودھ پلانے والیاں یہ لیتی ہیں ان کا یہ خرچ ہے تو وہ خرچ دے کر کے، اب یہ ایسا مضمون ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کو بڑا اچنبھا معلوم ہوگا کہ یہ کیا صورت ہے بھئی، یا تو ماں اپنا دودھ پلاتی ہے ورنہ وہ ڈبے وبے کا لا کر کے پلواتے ہیں، یہ دوسرے سے دودھ پلوانے کا تو چونکہ رواج نہیں ہے یہاں عرف نہیں ہے اس لیے عجیب معلوم ہوتا ہے، شریعت کی نظر میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جب جہاں رواج ہے جہاں عرف ہے وہاں ہو سکتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ان سب باتوں کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والے ہیں۔ رضاعت کے چند مسائل اس سے معلوم ہو جاتے ہیں کہ دودھ پلانا ماں کے ذمے واجب ہے، لیکن وہ اس کے شرائط پیچھے بیان ہوئے ہیں، بلا عذر کسی ضد کسی ناراضگی کی وجہ سے وہ انکار نہیں کر سکتی ہے، یعنی ابھی بتایا تھا نا میں نے کہ وہ اس کے ذمے بچے کا دودھ پلانا ہے، والوالدات یرضعن اولادہن سے اسی لیے اس کے ذمے وہ واجب ہوا ہے، لیکن اگر وہ انکار کر دے تو شوہر اس کو مجبور نہیں کر سکتا، پھر وہ شوہر جو ہے وہ دودھ پلانے کا انتظام کرے اور آپسی رضا سے ہو تو اس کو وہ گناہگار بھی نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ مدت رضاعت، اللہ تعالیٰ نے 2 سال بیان کی ہے کہ جب اگر کوئی پوری مدت رضاعت دودھ پلوانا چاہتا ہو یا پلانا چاہتی ہو ماں تو 2 سال تک پلائے، اس سے زیادہ جو ہے وہ رضاعت کی مدت نہیں ہے۔ اس کے بتانے سے فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جو رضاعی رشتے قائم ہوتے ہیں، کسی نے کسی کا دودھ پیا یعنی پیدا کسی اور سے ہے اور اس نے دودھ کسی اور کا پیا، تو مدت رضاعت میں اگر پیا ہے تو وہ اس کی رضاعی ماں ہوئی اور اس کے بچے جو ہیں اس کے محرم ہو گئے، اور مدت رضاعت کے بعد اگر پیا ہے تو پھر وہ رضاعت ثابت نہیں ہوتی، نہ وہ ماں ہوگی دودھ پلانے والی یعنی ماں کے حکم میں، اور نہ اس کے بچے جو ہیں اس کے محرم ہوں گے۔ اس لیے 2 سال تک جو ہے وہ رضاعت اگر ہے تب تو دودھ پلانے والی سے وہ رشتے ہوں گے جو اپنی ماں سے ہوتے ہیں، سگی ماں سے، اور 2 سال کے بعد پیا، اگر 3 سال کی عمر میں پیا، 4 سال کی عمر میں کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو اس سے رضاعت کا یعنی ماں کا رشتہ ثابت نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے تو مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، اب یہ نہیں معلوم اپنے بارے میں، یاد نہیں ہے کہ اپنے بارے میں کہ کسی اور کے بارے میں، کہ بیوی کا دودھ پی لیا تو اب تو وہ میری ماں ہو گئی۔ ہم نے کہا احمق آدمی، وہ 2 سال کی عمر تک ہے صرف، وہ گناہ کا کام ہوا، غلط کام ہوا الگ بات ہے، لیکن وہ ماں تھوڑی ہو جائے گی۔ تو یہ یعنی اس بات کے بتانے کا اللہ کا کیا مقصد ہے کہ رضاعت کی مدت 2 سال ہے، یعنی کسی سے کسی کی ماں کا رشتہ ہو جانا اس کی مدت صرف 2 سال ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔